حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ لفظ امام بولا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ اگر آپ کی مسجد کے پیش امام کے لیے امام کا لفظ بولنا جائز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے جائز نہیں؟ کیسی عجیب بات ہے۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو یا کسی فن کے ماہر کو، کسی فن کے ماہر کو یا پیشوا کو جو پیشوائی کے لائق ہو، اس کو کہتے ہیں امام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر بھی تھے، روحانیت کے ماہر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقرب بھی، بہت زیادہ مقرب بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیشوا بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشوائی تو ان کا شمار بھی کیا ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سردار پیشوائی ہوتا ہے، تو کیوں کہنا جائز نہیں؟ البتہ یہ بات یاد رکھے کہ شیعہ جب امام کا لفظ بولتے ہیں تو وہ اپنی اصطلاح کے مطابق بولتے ہیں، وہ اپنی نیت کے مطابق بولتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا ہوگا کہ شیعہ کے نزدیک امام کون ہوتا ہے۔ شیعہ کی نزدیک امام کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام کے پاس وحی آتی ہے جیسے پیغمبر کے پاس آتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، خصوصیت یہ ہے امام کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر معجزہ لے کر آتا ہے، معجزہ دکھاتا ہے، اسی طرح امام بھی معجزہ دکھاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جس طرح پیغمبر معصوم ہوتا ہے اس طرح امام بھی معصوم ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جس طرح حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، اسی طرح امام کو بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے کا اختیار جو ہے وہ حاصل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر وہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ سارے نبیوں سے افضل ہوتا ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ اور یہ 4 یا 5 جو پوائنٹ بتائے ہیں میں نے آپ حضرات کو، تو ان میں سے ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں جو کفر سے کام ہو۔ یہ سارے کفریات ہیں، سارے کفر ہیں۔ اگر کوئی شخص غیر نبی کے لیے وہی جیسی نبی کے پاس آتی ہے ویسی غیر نبی کے لیے مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر جیسے نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے ایسے ہی کسی ولی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے یا کسی مخلوق کے لیے معجزہ مانے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے اس طرح اگر کسی اور شخص کو معصوم مانے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح نبی کو حلال حرام کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہوتا ہے شریعت کے احکام میں، اس طرح کسی اور کو اگر یہ اختیار مانے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل قرار دے، ایک نبی سے، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو سارے نبیوں سے، اب ظاہر دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل قرار دیا، ایک کفر ہوا۔ شیس علیہ السلام سے افضل قرار دیا، دوسرا کفر ہوا۔ نوح علیہ السلام سے افضل قرار دیا، تیسرا کفر ہوا۔ پیغمبروں کی کم از کم تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے، تو 1,24,000 تو کفر صرف اس ایک جملے سے ہو گئے کہ ہمارے امام جو ہیں یہ نبیوں سے افضل ہیں۔ 1.25 کفر تو یہ ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کے کفریات ہیں جی ان کے عقیدے کے اندر، تو وہ ان کفریات کو اپنے سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی بنیاد پر وہ ائمہ اہل بیت کو امام کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی نیت اور ان کے ارادے میں جو شرائط امامت کے ہیں ان کے مطابق اگر کسی نے ائمہ اہل بیت میں سے یا کسی بھی غیر نبی کو امام کہا تو وہ شخص کافر ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس قسم کی امامت اور اس قسم کے امام کے جو خصائص اور شرائط ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ہم جب امام کہتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں جس طرح ہم امام عامر شابی بھی کہہ دیتے ہیں، ہم امام زہری بھی کہہ دیتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہم امام فخر الدین رازی بھی کہہ دیتے ہیں، امام شافعی بھی کہہ دیتے ہیں، دینی پیشوائی یا ماہر فن کے معنی میں۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے، اور اسے اپنے نیت کے مطابق بولنا بالکل درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔